اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ کیا آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری ہے۔ تو مذہب کا عموماً جو کنسپٹ لوگوں میں رہا ہے انسانی تاریخ میں، تو اس میں یہ غلط تصور آ گیا کہ دنیا جو ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو زیب و زینت رکھی ہے، جو وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا یہ مذہب کے خلاف ہے۔ کہ جو مذہبی لوگ ہیں یا جو مذہب کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو انہیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو ایک تو ہے عیسائیت کا جو نقطہ نظر ہے، تو وہ تو چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں سزا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت آدم نے جو پھل کھایا تو اس پھل کی سزا کے لیے دنیا میں بھیج دیا گیا، یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں چونکہ سزا کے لیے بھیجا گیا ہے تو آپ خود سزا برداشت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سزا دیں، جتنی سزا زیادہ دیں گے اتنا ہی درجات بلند ہوتے جائیں گے، یعنی رضاکارانہ طور پہ سزا دیں اپنے آپ کو، دنیا کی ہر چیز سے دور بھاگیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے مذہبی لوگ شادی نہیں کرتے، ان کے ہاں خاص طبقہ جو ہے، ان کے اولیاء جو ہیں ولی بننے کے لیے اور مذہبی رہنما بننے کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے کہ بالکل شادی نہیں کرنی۔ گویا کہ یہ سب سے بڑا درجہ ہے کہ دنیا سے دور رہو، اور بنیادی چیز یہ کہ شادی نہ ہو۔ اسی طرح باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں ان سے بھی فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ تو ان کی ولیوں کی آپ کتابیں پڑھیں، سب بڑے بڑے اولیاء ان کے جو ہوئے ہیں، تو ان میں سب سے بڑی چیزیں جو ملیں گی وہ یہی کہ فلاں ایک خانقاہ میں ساری زندگی گزاری، کنویں میں زندگی گزاری، اور کسی صحرا میں، کسی جنگل میں، اور بالکل وہ ماشے تولوں کے حساب سے خوراک کھاتے تھے بس زندہ رہنے کے لیے، اور کبھی دنیا کی کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور کبھی غسل نہیں کیا، کپڑے گندے پہنے، مطلب یہ ان کے ہاں وہ بڑے درجات والے لوگ نظر آئیں گے۔ تو ان کا یہ نقطہ نظر ہے۔ اسی طرح آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں، ان کے ہاں بھی جو سادھو ہیں وہ بھی یہی کہ شادی نہیں کرنی، اور بے شک اندر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سے گویا کہ وہ دور رہنا ہے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ تو یہ کنسیپٹ مذہب کا غلط کنسیپٹ یہ دنیا میں پھیلا ہے، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی یہ غلط سوچ پھیل گئی کہ اللہ کا ولی اور اللہ کا برگزیدہ بندہ اور مقرب بندہ وہ ہے جو دنیا سے بالکل دور رہے، دنیا کی نعمتوں سے بالکل فائدہ نہ اٹھائے۔ اس لیے آپ عموماً آج کل یوٹیوب پہ سنتے ہوں گے تقریریں کہ جنہیں اللہ کا ولی سمجھا جاتا ہے بڑے بڑے، تو ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوں گے لوگ، فلاں نے جی 40 سال جنگل میں گزارے، تو گویا کہ جنگل میں پھر گزارنا، دنیا چھوڑ کر، یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ فلاں جنگلوں میں وہ پھرتا رہا اور جنگلوں کے پتے کھاتے رہے۔ جی، پچھلے دنوں میں سن رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ایک صاحب انہوں نے جی 40 سال جنگلوں میں گزارے، بھائی انہوں نے ایک دن بھی کبھی جنگل میں نہیں گزارا۔ الحمدللہ اتنے بڑے عظیم عالم دین، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ کچھ 40 سے اوپر تو ان کے بیٹے ہیں، تو جس آدمی نے 40 سال جنگل میں گزارے ہیں اس کے 40 بیٹے ہوں گے۔ تو پھر یہ کہ کیا ضرورت ہے جنگل میں گزارنے کی، کیا ضرورت ہے پتے کھانے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بہر وہ تصور وہی ہے نا کہ جتنا آپ یہ کہیں گے دنیا سے دور اور یہ چیزیں، اور تو وہ گویا کہ بزرگی اس سے زیادہ بنتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی یہ تصور آ گیا۔ تو یہ بالکل اللہ کے انبیاء نے جو دعوت دی ہے، جو اللہ کی کتابوں میں جو کچھ بتایا گیا ہے، یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اسے اس امتحان کے لیے یہاں دنیا میں سارے وسائل دیے ہیں، نعمتیں اللہ کی ہیں،
رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ایک ایک چیز جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، زمین خزانے اگل رہی ہے، آسمان سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور ہر چیز اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، تو ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اصل امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تشکیل کی ہے اس کے نفس کی، تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف خواہشات رکھ دی ہیں، بہت ساری چیزوں کی محبت رکھ دی ہے، فطرتی محبت۔ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرتی محبت رکھ دی ہے ساری چیزوں کی، اور پھر امتحان یہ ہے کہ یہ جو محبت اللہ نے رکھی ہے، خواہشات رکھی ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان خواہشات کو مارنا ہے، نہیں، کنٹرول کرنا ہے۔ خواہشات فطرتی ہیں، ہر انسان کے اندر ہے، اللہ کے انبیاء کے اندر بھی یہ تھی، اولاد سے محبت، رشتہ داروں قرابت داروں سے محبت، دوستوں سے محبت، یہ ساری چیزیں اللہ کے انبیاء میں بھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اللہ کے سارے نیک بندوں میں بھی ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں آپ کے اندر، مال سے محبت، اولاد سے، دنیا کی ان ساری چیزوں سے، لیکن آپ ان پہ کنٹرول کر رہے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کر رہے۔ مثلا مال کی محبت یہاں تک نہ لے جائے کہ آدمی ڈاکے ڈالنے شروع کر دے، چوری سے مال جمع کرے، دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، ملاوٹ سے، نہیں، صرف حلال طریقہ اختیار کرے، تو یہ محبت کنٹرول میں ہے گویا کہ۔ پھر یہ ہے کہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ نہیں کہ اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں، اتنی محبت ہے، نہیں، اس کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں، دوسرے قرابت داروں پہ خرچ کریں، مسکین فقیر پہ خرچ کریں، یہ ہے امتحان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، سورہ کہف آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، اس کو ہم نے زمین کی زیب و زینت بنا دیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم ان کا امتحان لیں اور دیکھیں کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ زمین کی ہر چیز اللہ نے زینت بنا دی، خوبصورتی بنا دی، سب کچھ زمین میں جو ہے، یہ امتحان کے لیے کہ ہم دیکھیں، کہ امتحان لیں اس کے ذریعے اور دیکھیں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 14-15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس خوبصورت بنا دی گئی، خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ مرغوبات نفس، اللہ نے اس کو خوبصورت بنا دیا، خوشنما بنا دی ہیں، فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ اور کیا ہیں وہ چیزیں؟ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی، کھیتیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دی ہیں۔ مرغوبات نفس سے کہا ہے، انسان ان سے محبت کرتا ہے۔ کوئی کہے جی نہیں وہ محبت نہیں، لوگ کہتے ہیں باؤ نہیں جی وہ فلاں بزرگ جو ہے نا ان کے لیے تو مٹی اور سونے میں کوئی فرق نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بڑے بڑے دیکھتے کئی وہ جی ایسے مجذوب بن کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا کا کوئی پتہ نہیں، تو بعد میں بعض دفعہ وہ کرنسی چینج ہوتی ہے، کبھی کبھی تو پتہ چلتا ہے جی وہ مجذوب صاحب کے بستر کے نیچے سے وہ جی کتنے کروڑ روپے نکلے، استعمال بھی نہیں، کچھ نہیں، محبت رکھنے ہیں، جمع کرنے ہیں، جمع کرنے ہیں۔ تو یہ محبت اللہ نے رکھی ہے دل میں، امتحان اس کے بغیر امتحان نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ عورتوں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جی، اور سونا چاندی، دولت، چیتا گھوڑے، کھیتیاں، مویشی، یا آج باقی چیزیں کہہ لیں، بزنس، فیکٹریاں، گاڑیاں، آج جی گھوڑوں کی جگہ پھر آج گھوڑے واپس آ گئے ہیں بہرحال جی، لیکن
رولز رائس، BMW، فلاں گاڑیاں، یہ فطرت میں اللہ نے ڈالی ہے یہ محبت. اور امتحان یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت کے باوجود آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. خواہشات، دولت کی خواہش آپ کو حد سے تجاوز نہ کرنے دیں. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ ہے کہ بہترین ٹھکانہ اللہ کے ہاں ہے. یہ بھی ہے، دوسری طرف اللہ کے ہاں یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس کو ترجیح دینی ہے. یہ ہے امتحان. فرمایا کہ کیا میں اس سے بہتر چیز آپ تمہیں بتاؤں، اس سے زیادہ بہتر. وہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزاریں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی. اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے دنیا کا سامان، اور دوسری طرف یہ آخرت. امتحان یہ ہے کہ آپ ترجیح کس کو دے رہے ہیں. ترجیح. لیکن یہ نہیں ہے کہ کہا ہے کہ آخرت اس کو ملے گی جو یہ سب کچھ چھوڑ دے. نہیں، یہ نہیں کہا، یہ مطالبہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں سورہ قصص میں قارون کا جو واقعہ ہے، جو اس کی قوم کے نیک لوگوں نے جب اسے نصیحت کی، وہ دولت کے ذریعے فساد پھیلا رہا تھا، تو یہ نہیں کہا کہ یہ دولت غلط ہے اور چھوڑ دو اس کو، جلا دو اس کو، ختم. نہیں، کیا کہا؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. کہ دنیا میں اپنا حصہ لینا نہ بھول. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، حصہ لینا نہ بھولیں. یہ نہیں کہا کہ دنیا میں حصہ نہ لیں، حصہ لینا نہ بھولیں، اور احسان کریں جس طرح اللہ نے آپ پہ احسان کیا. تو اچھا، پھر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی تصور کو ختم کرنے کے لیے جو مذہبی بن جاتا ہے نا، کہ یہ جی دنیا کی نعمتیں حرام، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے دور رہیں، اور نیک لوگوں کو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. اور تقویٰ پرہیزگاری یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ دنیا کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو بالکل، اور یا یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے بھی دنیا تو بالکل اس کا فائدہ نہیں اٹھانا. اور یہ کنسپٹ یہ فطرت کے خلاف ہے. اب عیسائیوں نے جو کچھ کیا فطرت کے خلاف کیا نا، تو لوگوں کو بٹھا دیا جی شادی نہیں کرنی، تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ آپ سنتے رہتے ہیں خبریں، مردوں عورتوں کو بٹھایا ہوا. تو کیا مذہبی طبقہ ان کا، اور کتنے کو ہیں جو اس پہ عمل کر رہے ہیں. تھوڑے سے نمونہ وہ نکال کے رکھ دیتے ہیں، باقی دنیا ساری فسق و فجور اور سارا کچھ فطرت کے خلاف ہے، انسانی فطرت کے خلاف. تو یہ تمام مذاہب میں یہ نظر آئے گا کہ مذہبی طبقہ وہ دنیا سے دور ہے، اور ان کو وہ ہر چیز ان پہ حرام کی ہوئی ہے، اور یا جو بھی وہ چاہتا ہے کامیابی تو گویا کہ وہ دنیا سے دور بھاگے. تو یہ غلط ہے. قرآن نے بالکل اس چیز کو رد کیا ہے کہ یہ غلط تصور ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. سورہ اعراف آیت نمبر 32. ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے اللہ کی وہ زینت حرام کی ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور پاکیزہ رزق، جو پاکیزہ رزق اللہ نے رکھا ہے اور جو خوبصورتی اللہ نے رکھی ہے دنیا میں، وہ کس نے حرام کی ہے؟ کون ہے حرام کرنے والا؟ بتاؤ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ، کون ہے جس نے حرام کر دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں؟ کون ہے حرام کرنے والا؟ فرمایا اخرج العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں پاکیزہ رزق جو اللہ نے رکھا ہے. یہ ساری خوبصورتی ہے نا، چیدہ گھوڑے ہیں، جانور ہیں، فصلیں ہیں، باقی ساری دنیا کی جو مسائل ہیں سارے، آج سارے وہ خواہ وہ کوٹھیاں ہوں، محلات ہوں، ساز و سامان سارا دنیا کا آج جو سارے وسائل جدید ترین چیزیں آ گئی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ گاڑیاں اور جہاز اور سب، تو یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، زیب و زینت ہے جو اللہ نے رکھی ہے، بندوں کے لیے نکالی ہے. تو فرمایا کس نے اس کو حرام کیا ہے؟
اب آگے سنیں، فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ یہ ساری چیزیں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی، کوئی اور حصے دار نہیں ہوگا۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہی اس کے حقدار ہیں زیادہ، کیونکہ ان کے رب کی ساری بنائی ہوئی یہ چیزیں ہیں، تو ایمان لانے والوں کے لیے ہیں دنیا میں، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں ایمان لانے والوں کے ساتھ باقی بھی شریک ہیں، اللہ نے کسی کافر کو بھی ان سے محروم نہیں کیا بلکہ زیادہ دیا ہے ان کو، کسی مشرک کو ان سے محروم نہیں کیا، زیادہ دیا ہے ان کو۔ تو صرف فرق یہ ہے کہ دنیا میں ایمان لانے والوں کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں۔ آپ دیکھیں اگر کوئی امتحان دے رہا ہے تو کمرہ امتحان میں وسائل ہیں، مثلاً فرض کریں اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے ہیں، پانی کا انتظام ہے، بار بار کوئی ضرورت ہو تو چائے پلائی جا رہی ہے، اگر کوئی بڑی اعلیٰ قسم کی جگہ ہے تو ممکن ہے کوئی ریفریشمنٹ بھی ساتھ ساتھ کو دی جا رہی ہو۔ تو اب کچھ طلبہ ہیں جو محنت کر کے زبردست طریقے سے امتحان دے رہے ہیں اور پاس ہونے والے ہیں، اچھا ان کو بھی وہ چیز دی جا رہی ہے، اور جو کچھ لفنڈر پتہ ہے جنہوں نے فیل ہونا ہے، کوئی تیاری نہیں کی، کچھ نہیں کی، بس بیٹھے ہوئے ہیں امتحان، ان کو بھی دی جا رہی ہیں۔ لیکن زیادہ حقدار ان چیزوں کے کون ہیں؟ جنہوں نے واقعتاً امتحان کی تیاری کی ہے، محنت کی ہے اور بہترین امتحان دے رہے ہیں۔ حقدار زیادہ تو وہ ہیں نا، لیکن مل سب کو رہی ہیں اس لیے کہ سب امتحان دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں، ساری نعمتیں، ان کے زیادہ حقدار دنیا میں کون ہیں؟ جو اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی کر رہے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ یہاں دوسرے بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں جتنی ہیں ان کے حقدار صرف مومن ہوں گے، باقی کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ کوئی ایسی چیز جسے کوئی پانی کہا جائے پینے کے قابل یا کھانے کے، وہ کسی کافر جہنم میں جانے والے کو نہیں ملے گی۔ یہ فرق ہے صرف، دنیا میں سب شریک ہے۔ تو صرف جس چیز سے روکا گیا وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ آپ کی یہ ساری جو خواہشات ہیں ان پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ نے جو حد رکھی ہے اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ مثلا جنسی خواہش اللہ نے رکھی ہے بندوں کے اندر تو اس کی حد رکھ دی ہے، یہ حلال راستہ، حرام راستہ اختیار نہ کریں۔ اولاد کی محبت رکھی ہے تو بالکل فطرتی ہے، فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے نواسوں کو چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو عرب بعض بڑے کرخت ہوتے تھے، پرانے دور، بڑے سنگ دل قسم کے بعض لوگ۔ تو ایک شخص مسلمان ہوا تو آیا آپ کے سامنے، تو دیکھا آپ پیار کر رہے ہیں نواسوں سے، بچوں سے، تو اس نے کہا جی میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا، یعنی کبھی بہت سارے لیا پیار نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے دل میں اللہ نے رحمت نہیں رکھی تو ہم کیا کریں؟ یہ رحمت ہے، یہ محبت اللہ نے اولاد کی رکھی ہے، یہ رحمت ہے جی۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے، چھوٹے بالکل تھے، تو آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، رو رہے تھے آپ۔ یہ محبت ہے جی، اپنا یہ محبت ہے جو اللہ نے رکھی ہے اولاد کی۔ تو یہ فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن جس چیز سے روکا ہے وہ کیا ہے کہ یہ خواہشات آپ کو آپ پہ اس طرح سوار نہ ہو جائیں کہ آپ حدیں کراس کرنے لگیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ کے تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ اے رسولوں کھاؤ پیو، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور نیک عمل کرو، یہ اللہ کے رسولوں کی دعوت تھی۔ تو جو بھی پاکیزہ رزق ہے تو فرمایا کس نے حرام کر دیا ہے؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسولوں نے جو نمونہ پیش کیا ہے
تو اس میں کیا یہ چیز ہے کہ وہ کہ دنیا کی کسی نعمت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ نے نبوت سے پہلے تو تجارت بھی کی، پھر آپ اسی کام میں جب مصروف ہو گئے، ٹائم نہیں تو تجارت آپ نہیں کر سکے اس طرح، لیکن دنیا کی جو نعمتیں اللہ کی تھیں، آپ کے میسر تھیں، ان سب سے آپ نے فائدہ اٹھایا، بہترین سے بہترین گھوڑے پہ سواری کی ہے، قبطی اس نے شاہ مصر نے، بادشاہ جب آپ نے خطوط لکھے حکمرانوں کو تو اس نے خچر بھیجا بہترین، آپ ہمیشہ اس پہ سواری کرتے رہے، بہترین اونٹ تھا جو مال غنیمت میں ملا تھا، ابو جہل کا تھا، بہت زبردست قسم کا اونٹ تھا، اللہ کوالٹی کا، آپ اس پہ سواری کرتے تھے، گویا کہ اللہ اونٹ سواری آپ نے رکھی، جیسے آج کہیں بہترین گاڑی آپ نے رکھی، لباس جو ملا ہے پہنا ہے، لیکن اگر اس دور کا اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بھی آپ کے پاس آیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنوں گا، پہنا ہے آپ نے، اگر کھانے کو نہیں ہے تو آپ نے فاقے بھی کیے یا کھجور اور پانی پہ بھی گزارا کیا ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے اعلیٰ درجے کا کھانا لایا گیا ہے، اعلیٰ بنا ہوا گوشت، تو آپ نے یہ کہا میں نہیں یہ کھاؤں گا اس لیے کہ یہ تو بڑی وہ دنیا کی عیاشی ہے، نہیں، آپ نے کھایا، نہیں ملا تو ٹھیک ہے، فاقے بھی ہوئے ہیں، کھجور پانی پہ بھی گزارا ہوا ہے، لباس کے بارے میں دیکھ لیں، کھانے کے بارے میں دیکھ لیں، سواری کے بارے میں دیکھ لیں، یہ سب چیزیں، کہیں آپ نے اس وجہ سے کسی بھی نعمت کو نہیں چھوڑا کہ نہیں جی دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ کو اچھا نہیں ہے، میں اس سے دور رہوں گا، نہیں، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا، نمونہ اللہ آپ نے پیش کیا۔ پھر یہ ہے کہ پورا آپ دیکھیں جب سے نبوت آپ کو ملی، وہی آپ پہ نازل ہوئی، تو اس کے بعد کوئی آپ کہیں غاروں میں جا کے بیٹھے، اس کے بعد جب وہی غار ہرا میں نازل ہوئی اور آپ گئے تو پھر دوبارہ پھر آپ گئے ہیں غاروں میں، پھر آپ کسی جنگل میں گئے ہیں؟ نہیں، کشمکش زندگی کی جدوجہد، صحابہ کو دیکھ لیں، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے دنیا چھوڑ دی ہو، جو کام کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، اب تک جی ہم تجارت نہیں کریں گے، چھوڑیں بس یہ تو دنیا کا کام ہے، ایک بات کو بتا دیں کہ صحابی جو تاجر تھے اور ایمان لانے کا میں نے تجارت کروں گا، بس میں تو اب چپ کر کے گھر بیٹھوں گا، اللہ اللہ کریں گے جی بیٹھ کے، ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا، جو اپنی زمینداری کاشتکاری کر رہے تھے کسی نے چھوڑ دی، ایک بھی ایسا نہیں ملتا، ایک بھی واقعہ کو ڈھونڈ لیں نہیں ملے گا کہیں، دنیا کے سارے کام وہ کر رہے تھے، ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی، وہ تبدیلی یہ نہیں تھی کہ انہوں نے دنیا چھوڑ دی، دنیا سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ دنیا ایسا نمونہ دنیا کا پیش کیا کہ اعلیٰ سویلائزیشن قائم کی انسانیت کے سامنے، بہترین گورنر، بہترین حکمران، بہترین تاجر، بہترین سارے سہولتیں پیدا کرنے والے لوگوں کے لیے یہ چیز آپ کو ملے گی، تو ہمارے لیے یہ ہے نمونہ، تو کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ دنیا چھوڑ دی، تو اس کے بعد کیا آج کوئی جن کے واقعات سنائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں جی وہ اللہ کے ولی ہیں، تو سب سے بڑے اللہ کے ولی تو صحابہ ہیں، صحابہ سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے؟ حضرت ابو بکر سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے؟ حضرت عمر، عثمان، علی، ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ جن کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، خصوصاً جو بیت رضوان میں شریک تھے، صلح حدیبیہ بیت رضوان میں شریک، اعلان کر دیا اللہ نے کہ جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، جی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، وہی صحابہ، جی تو ان سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟
جن کے لیے دنیا میں ان کی زندگی میں اللہ نے اعلان کر دیا اتنا بڑا ایوارڈ، تو کیا انہوں نے دنیا چھوڑی؟ کیا انہوں نے تجارت چھوڑی؟ کیا دنیا کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ تو ان سے بڑا کون سا نمونہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو اس طرح کی کا تصور مذہب کا پیش کیا جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس طرح کی سوچ، اس کا پھیلنا سارا، اس نے مسلمانوں کو دیگر اسباب کے ساتھ ایک یہ بھی ہے جس نے پستی میں گرا دیا، مسلمانوں کو پستی میں گرا دیا. کیوں پستی میں گرا دیا؟ کہ جب سب سے بڑی نیکی یہ بن گئی کہ دنیا سے دور بھاگنا ہے، دنیا کے کام نہیں کرنے، تو پھر آپ کے یہاں بڑے بڑے سائنسدان کیسے پیدا ہوں گے؟ بڑے بڑے علماء کیسے پیدا ہوں گے؟ بڑے بڑے ریسرچ سکالر کیسے پیدا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نیکی یہ ہے بڑی کہ آپ دنیا سے دور بھاگیں، تو آپ دنیا کے سامنے کوئی بڑی سویلائزیشن کیسے لائیں گے؟ آپ تو بھاگ رہے ہیں دنیا سے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو کنسیپٹ آیا نا رہبانیت والا، اس نے مسلمانوں کو اور اسباب کے ساتھ یہ بھی ہے جو پستی کی طرف لے گیا. بعض دفعہ مثال دی جاتی ہیں لوگوں کی کہ بڑے بزرگ ہیں. ایک دفعہ ایک دوست بتا رہے تھے کسی کی بزرگی کا واقعہ، وہ ہوں گے اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن نیک بندے کی دلیل کیا دی جا رہی ہے، بڑے بزرگ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اسی دور قریب کے دور کے بہت بڑے بتا رہے تھے جی بزرگ ہیں وہ، اور بزرگی کی نشانی کیا ہے؟ بڑی سنجیدگی سے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی اتنے بڑے بزرگ کہ ان کا بیٹا ان سے سائیکل میں پٹرول ڈالنے کے لیے کتنے طویل عرصہ پیسے لیتا رہا. گویا کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سائیکل میں پٹرول ڈالا جاتا ہے یا نہیں. تو ایک دفعہ بیٹا پیسے لینے آیا کہ ابو پٹرول کے پیسے دیں، تو پاس کو آدمی بیٹھا ہوا، تو اس نے کہا کہ آپ نے کوئی گاڑی رکھی؟ انہوں نے کہا نہیں. موٹر سائیکل ہے؟ نہیں. تو پٹرول کس میں ڈالنا ہے؟ انہوں نے کہا سائیکل میں. انہوں نے کہا سائیکل میں تیری پٹرول پڑتا ہے؟ کہ یہ تو 15-20 سال ہو گیا مجھ سے لے رہا ہے پیسے سائیکل میں پٹرول ڈالنے کے لیے. تو کہتے دیکھیں اتنے بڑے بزرگ کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ سائیکل میں پٹرول ڈالا جاتا ہے. کیونکہ صحابہ اس طرح کے بزرگ تھے کہ انہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے. اس طرح کے بزرگ تھے، کوئی ایک بھی ایسا مثال نہیں ملتی. تو جب آپ یہ نمونے رکھیں گے دنیا کے سامنے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں کہ جو 2 قسم کے لوگ ہیں جنہیں جہنم کی آگ نے چھوئے گی. کون سے؟ ایک تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی خوف سے رویا، اللہ کے ڈر سے آنکھوں میں آنسو بہے. اب ایسی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، ایسی آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ خوف سے تنہائی میں رویا. دوسرا کون؟ دوسرا وہ شخص جو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاگ رہا ہے. اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاگ رہا ہے، آنکھ جاگ رہی ہے. تو اب یہ جاگنے والا ایک تو وہ بھی ہے نا جو سپاہی کھڑا سرحدوں پہ پہرا دے رہا ہے، فوجی، لیکن اس سے بھی بڑا وہ نہیں ہے کہ جو آپ کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے سائنسدان، ایٹمی سائنسدان ایٹم بم بنا رہا ہے، میزائل بنا رہا ہے، دفاعی سامان بنا رہا ہے، دن رات ایک کر کے جاگ رہا ہے. جی کیا وہ اس سے زیادہ اس کا حقدار نہیں ہے؟ لیکن آج اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے تو اسے تو ہم بزرگ سمجھیں گے، جی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے. لیکن دوسرا جو آپ کے سردوں کو محفوظ کر رہا ہے، کوئی بڑا سائنسدان یا وہ، اسے بھی سمجھیں گے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک آدمی ہے. ہمارا جو تصور ہے اس میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں کوئی تصور ہی نہیں. یہ تو دنیا کا کام ہے. تو یہ ہے بدقسمتی
کہ ہمارا جو یہ دنیا کے بارے میں تصور آ گیا تو بالکل یہ غیر اسلامی تصور ہے، اسلام کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں، اسراف نہ کریں، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں۔ جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے اس سے آپ جائز حد تک حصہ لیں، اس کو آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کریں۔ جس طرح کے قانون کے واقعے میں اللہ کے نیک بندوں نے کہا کہ جی اس کو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت بنائیں، یعنی وہ مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں جس سے فائدہ پہنچے لوگوں کو، انسانوں کو، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، دوسرے کے اوپر بھی۔ تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔